کبیرہ گناہ توبہ سے معاف ہوتے، صغیرہ گناہ اعمال صالحہ سے کیا ہو جاتے ہیں؟ معاف ہو جاتے۔ لیکن حقوق العباد، بندوں کے حق، وہ حج کرنے سے معاف نہیں ہوں گے، ہر سال عمرہ کرنے سے معاف نہیں ہوں گے، شب قدر کو جاگنے سے، رونے سے، چلانے سے، معافیاں مانگنے سے، توبہ کرنے سے حقوق العباد معاف نہیں ہوں گے، نہیں ہوں گے۔ حقوق العباد تب معاف ہوں گے جس کا حق دبایا وہ معاف کرے، پھر معاف ہوں گے حقوق العباد۔ ماں باپ کی نافرمانی کی، ان کے حق ادا نہیں کی، سودا بیچتے ہوئے کم تولا، ہوں تے تو کئی سپ سوں گے، اج میرا خیال سی کہ میں تو نہیں رگڑا لاواں، ہمیشہ بھائی مشرکاں نو رگڑا لاؤ، تو کیوں نہ سمجھایا جائے کہ تسی صحیح ہو۔ وہ یہ جو تمہارا مقصد ہے توحید و سنت کی اشاعت کرنا ہے نا مقصد، کیا نصب العین ہے آپ کا؟ توحید و سنت کی اشاعت کرنا۔ تم نہیں چاہتے ہو یہ عام ہو، آپ کا مشن عام ہو، نہیں چاہتے ہو، نہیں چاہتے ہو کہ عام ہو۔ تم مال خرچ نہیں کرو گے تو عام کیسے ہوگا؟ مقصد یہ ہے کہ یہ مشن عام ہونا چاہیے لیکن مجھے مال خرچ نہ کرنا پڑے۔ مقصد یہ ہے کہ میرا مشن عام ہو، دنیا میں پھیلے، لیکن من کام نہ کرنا پوے، میں میٹنگ میں نہ جاؤں، میں اجلاس میں نہ جاؤں، میں وقت نہیں دے سکتا، تو پھر آپ مشن کے غدار ہیں نا، غداری کر رہے ہیں نا اپنے مشن کے ساتھ۔ اگر یہ مشن حق ہے اور یقیناً حق ہے، اس محال پر جس پر اللہ نے ہمیں کھڑا کیا ہے، اس محال پہ تو اللہ کبھی اپنے نبیوں کو کھڑا کیا کرتا تھا۔ سبحان اللہ! یہ کوئی معمولی محاذ ہے جس پر اللہ نے آپ کو کھڑا کر دیا؟ اگر تیرے اخلاق گندے ہیں، اگر تیری عادات بری ہیں، اگر فحاشی تجھ میں ہے، بے حیائی تجھ میں ہے، تیرا مشن عام کیسے ہوگا؟ کون مانے گا تیرے مشن کو؟ کون مانے گا؟ جب تو خود غلط ہے، تیری زندگی گناہوں میں لتھڑی ہوئی ہے، تو کم تولتا ہے، تو ملاوٹ کرتا ہے، تو لوگوں کے پلاٹوں پہ قبضہ کرتا ہے، دکانوں پہ قبضے کرتا ہے، قرض لے کے تو واپس نہیں کرتا، سودا بیچتے ہوئے تو جھوٹ بولتا ہے، تو لوگ تجھے دیکھیں گے تو تیرا مشن عام ہوگا؟ تو رکاوٹ بنے گا اس مشن کی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو روبکار پہنچی، آپ رہا ہیں، جن کا وکیل کوئی نہیں، برادری کوئی نہیں، مقدمہ لڑنے والا کوئی نہیں، جیل میں ہیں، جیل میں ہیں، اور روبکار آ گئی، آپ رہا ہیں۔ جڑے بندے جیل چ رہے ہو نا، ذرا او بولو، جیلے رہائی دی روبکار پہنچ دیے، بندہ چھلانگا مار کے پھر کو کون رہتا؟ میرے نبی نے فرمایا میں بھی یوسف کی جگہ ہوتا نا، میں بھی جیل کے باہر آ جاتا۔ وہ جو روبکار لے کے گیا تھا رہائی کی، حضرت یوسف نے فرمایا واپس پلٹ جا، میں اس وقت تک جیل سے باہر نہیں آؤں گا جب تک زلیخا اور زلیخا کی سہیلیوں سے یہ نہیں پوچھ لیا جاتا کہ قصوروار کون تھا۔ اللہ کے سامنے تو بات کھلی ہوئی ہے، اللہ جانتا ہے کہ کس کا قصور تھا، کون بے گناہ تھا، لیکن مجھ پہ تم نے الزام لگایا۔ مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جملہ لکھا اور بڑا خوبصورت جملہ لکھا، فرمایا لوگ اس لیے جیل جاتے ہیں کہ وہ جرم کرتے ہیں، یوسف کو اس لیے جیل جانا پڑا تھا کہ انہوں نے جرم کرنے سے انکار کر دیا۔
کہ میں یہ کام نہیں کروں. زلیخا کے محل کے نرم و گداز بسترے چھوڑے, محل کی زندگی چھوڑی, قسم قسم کے کھانے چھوڑے, جیل میں جا چلے گئے. رب پر سب واضح ہے, لیکن لوگوں پر بھی واضح ہونا چاہیے کہ قصور کس کا تھا. پہلے پوچھو. بادشاہ نے ان عورتوں کو بلایا, زلیخا کو بلایا, سب نے کہا حاشا للہ, حاشا للہ, سبحان اللہ کے معنی میں پاک اللہ ہے, ہم نے یوسف کے دامن پہ کوئی برائی نہیں دی, کوئی برائی نہیں دی. پھر یوسف باہر آئے. کیوں؟ حضرت یوسف نے باہر آ کے اللہ کی توحید بیان کرنی, شرک کا رد کرنا تھا. تو جب مخالفین کو کوئی جواب نہ آتا تو مخالفین کہتے ٹھہر ٹھہر, کل تک تے جیل پہ رہے ہیں, پتہ ہی کیوں ہوئے اساں ہیں. تو اس دامن پہ کوئی داغ نہیں آنا چاہیے. مواحد کی زندگی تو بڑی خوبصورت زندگی ہونی چاہیے. مواحد ہو اور نماز نہ پڑھے, کیسا مواحد ہے جی؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ, مومن کے دل میں سب سے زیادہ محبت کس کی ہے؟ کرتے ہو اس کا شریک برداشت؟ قرآن نے کہا والذین آمنوا اشد حبا للہ, مومن جو ہیں وہ سب سے زیادہ محبت کس سے کرتے ہیں؟ اللہ سے. اللہ محبوب ہو گیا, ہم محب ہو گئے. محب اچھا وہی ہوتا ہے جڑا محبوب دیاں گلاں نہ مننے. شاباش شاباش شاباش, وہاں بچنا جیو رواج ہونا. عاشق وہی ہوتا ہے جڑا محبوب دیاں گلاں نہ مننے, وہی ہوتا ہے محب. عاشقی چیست بگو بندہ جانا بودن. فارسی کے شاعر نے ایک مصرے میں نا سوال بھی ذکر کر دیا, جواب بھی ذکر کر دیا, اکو مصرے. سنو ذرا, عاشقی چیست, سوال کر رہا ہے عاشقی کیا ہے, عشق کس کو کہتی ہیں, بگو جواب دے, بندہ جانا بودن معشوق کے غلام بن جانے کا نام ہے. عاشقی کس کا نام ہے؟ بندہ جانا بودن. تھوڑی گھڑی تے 2:21 ہوئے, 6:35 ہو رہے. اوہو 6:35 ہو رہے رات کے 6:35. نہیں نہیں, میں وہ نہیں بات کر رہا, بجلی گل میں کر رہا. 6:35 ہو رہے ہیں. عاشق کہتا ہے ہن 6:35 نے, اور محبوب کہتا ہے نہیں ہن دن دے 6:35 نے ہیں رات کے, اور آگے سے وہ کہتے ہیں نہیں ہن دن دے نے. تو سچا محب وہی ہوتا ہے جو کہتا ہے تے رات دے لیکن تو کہنا تے انہیں ہی صحیح. عاشقی چیست بگو بندہ جانا بودن, معشوق کے غلام بن جانے کا نام ہے. محبوب کون ہے ہمارا؟ سب سے زیادہ محبت کس کے ساتھ کرتے ہو؟ تو پھر محبوب کی نہیں ماننی. محبوب 5 وقت محبوب کا منادی کہتا ہے حی علی الصلاۃ, حی علی الصلاۃ, آؤ نماز کے لیے, آؤ نماز کے لیے. اس کان سے سن کر اس کان سے نکال دیتا ہے. تجھے مواحد کون کہے؟ تو کس کا مدعی ہے کہ میں بھی مواحد ہوں؟ مواحد وہ ہے جو رب کے حکموں کا فرما بردار ہے. 8 سال کا بچہ کھڑا ہو, الگ کمرہ ہو اور کوئی بھی نہ ہو, صرف 8 سال کا ایک بچہ کھڑا ہو, تو کوئی بندہ اس بچے کے سامنے کسی عورت سے منہ کالا کرتا ہے؟ نہیں. کرتا ہے برائی؟
کیوں نہیں کرتا؟ ڈرتا ہے بچے سے. بچہ کھڑا ہے یہ باہر بتا دے گا, اور جب وہ بچہ نہ ہو, الگ کمرہ ہو, تو پھر برائی کرتا ہے. میں اس مواعظ سے پوچھنا چاہتا ہوں, تو اللہ نو حاضر ناظر سمجھنا؟ تو کس کا مواعظ ہے؟ تو اللہ کو حاضر ناظر سمجھتا ہے؟ اور اگر سمجھتا ہے تو پھر حیف ہے تجھ پر. اللہ سے اتنا بھی نہیں ڈرتا جتنا 8 سال کے بچے سے ڈرتا ہے. موحد آدمی کی زندگی معاشرے میں خوبصورت زندگی ہونی چاہیے. بندے کا پتہ ہی معاملات میں لگتا ہے, لین دین میں لگتا ہے. معاملات کا برا ہو, زبان کا چاہے میٹھا ہو, جو بھی ہو, اخلاق ہو, کیا فائدہ؟ معاملات اپنے درست کیجئے. ہمارے سرگودا میں, مجھے دیہاتوں کا پتہ نہیں, 9 انچ کی دیوار ہوتی ہے. کتنی؟ 9 انچ. وہ مشترکہ ہوتی ہے. 2 مکانوں کی کیا ہوتی ہے؟ مشترکہ. 4.5 انچ ایک گھر کی, 4.5 انچ ایک گھر کی. مشترکہ دیوار پہ وہ شیطیر یا یہ رکھ لیتے ہیں لینٹر 4.5 انچ. اس کے لیے جھگڑتا پھرتا ہے, اے میری یہ تو اپنی اتھے پا 4.5 انچ کے لیے 4.5. میں تمہیں سناؤں ایک حدیث, اللہ کرے تمہارے دل میں کوئی خوف پیدا ہو. یہ لوگوں کی جائیدادوں پہ, مکانوں پہ کئی لوگ قبضے کرتے رہتے ہیں, زمینیں دباتے رہتے ہیں. میرے آقا نے فرمایا, جس بندے نے 1 بالش زمین, کتنے انچ ہو گئی؟ 9 انچ. کتنی؟ 9 ضرب 9 انچ زمین کسی کی دبا لی, مومن کی نہیں, کسی ہندو, سکھ, یہودی, عیسائی کی, کسی کی زمین بھی اگر اس نے 9 انچ دبا لی, اللہ تعالیٰ قیامت کے دن 7 زمینوں کا توق بنا کے اس کے گلے میں ڈال دے. اس نو چکتے پھر میدان معاشرے چ. تین زمینہ دا زیادہ شوق سی نا, تو لوگوں کی زمینوں پہ قبضے کیا کرتا تھا نا, اٹھا ان کو اور پھر میدان معاشر میں. وہ دن بڑا سخت دن ہے. اس سے پہلے پہلے اپنے آپ کو سنبھالو, موت سے پہلے پہلے اپنی اصلاح کرو, مواعدوں معاملات اپنے کیا کرو؟ درست کرو. حقوق العباد سارے پورے کرو. کیوں بھائی؟ فرض نماز کے بعد ایک دعا نہیں پڑھتے ہو؟ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منکل. کیا میں نے اس کا, کیا میں نے جس کو تو دینا چاہے اس کو روکنے والا کوئی نہیں, اور جس سے تو روک لے اس کو دینے والا کوئی نہیں. جب یہ عقیدہ ہے آپ کا کہ دینے والا وہ ہے اور وہ دینے والا ہے تو روکنے والا کوئی نہیں, پھر حرام کیوں کھاتے ہو؟ پھر کم کیوں تولتے ہو؟ پھر 2 نمبر مال کیوں بیچتے ہو؟ پھر ملاوٹ کیوں کرتے ہو؟ پھر عدالتوں میں جھوٹی گواہیاں کیوں دیتے ہو؟ مواحد ہو, ناراض تو نہیں ہو گئے تسی؟ میں کیا سی, اج میں تھوڑا رگڑا لانا, آج میں مواحدہ نال گل کرنی. وہ مواحد کیسا ہوا جی جو حقوق پورے نہیں کرتا, بیوی کے حقوق پورے نہیں کرتا, اور اگر وہ مواحدہ ہے وہ خامند کے حقوق پورے نہیں کرتی. پڑوسی کے حقوق ہیں جناب, یہاں تک حقوق ہے کہ اگر پھل کھا رہے ہو نا اس کے چھلکے باہر نہ پھینکو. وہ غریب آدمی ہے تو اس کے بچے دیکھیں گے تو تڑپیں گے اس کے بچے. جبریل نے مجھے پڑوسی کے حق کے بارے میں اتنی نصیحت کی, مجھے خطرہ ہو گیا کہیں پڑوسی وراثت میں شریک نہ ہو جائے. کون پڑوسیوں کا خیال کرتا ہے؟ خیال کیا کرو, غریبوں کا خیال کیا کرو. اگر تمہیں اللہ نے دولت دی ہے, اللہ تمہیں مال دی ہے, اس پر سانپ بن کے نہ بیٹھو.
اس مال کی زکات دو، فصل ہے تو عشر دو، اور زکات اور عشر کے علاوہ خیرات کرو، خیرات صدقے کرو، صدقے نہیں تے تہاڈا مال ہسپتالاں لے کھانا تے ڈاکٹراں کھانا، کھلاؤ نے، آپریشن کراؤ، ہسپتالاں دے چکر لاؤ، دھکے کھاؤ، مال ادھر خرچ کرو۔ کبھی کوئی مصیبت آ جائے، دکھ آ جائے، بچہ بیمار ہو جائے، اہلیہ بیمار ہو جائے، ماں بیمار ہو جائے، کبھی تمہیں اس طرح بھی خیال گیا ڈاکٹر کے جانے سے پہلے کہ میں صدقہ کروں؟ گیا کبھی آپ کا خیال کہ میں رب کے راستے میں صدقہ کروں؟ دنیا کے سب سے سچے انسان نے کہا، ان سے بڑھ کر سچا کوئی نہیں آیا، انہوں نے فرمایا الصدقات دافع البلیات، صدقے مصیبتوں کو ٹال دیتے ہیں۔ میرے نبی کدا ہی نہیں آکھیا بھائی ٹیبلٹ جیڑی ہے مصیبتوں نو ٹال دیندی، دوائی کرنی سننا ضرور ہے، یہ نہیں کہا، لیکن صدقے کے بارے میں کہا صدقات جو ہیں یہ مصیبتوں کو کیا کر دیتے ہیں؟ ٹال دیتے، دور کر دیتے۔ اس اعتماد پہ آ کے آپ نے کبھی صدقہ کیا؟ ڈاکٹروں کے پاس جا رہے ہیں، ہسپتالوں کے پاس جا رہے ہیں، چکر لگا رہے ہیں، لاکھوں روپے خرچ کر رہے ہیں۔ قرآن کہتا ہے اللہ صدقات کو بڑھاتا ہے، سود کو مٹاتا ہے، سود کو مٹاتا ہے، صدقات کو۔ واہ میرے مولا، کیوں بھائی؟ تواڈے کول 10,000 روپے ہوئے، 1,000 صدقہ کر دیو، 11,000 ہو گئے۔ بڑے کے گھٹے، اور قرآن کیا کہتا ہے؟ کیسے ہے جی؟ یربی الصدقات، صدقات کو بڑھاتا ہے، بڑھاتا، بظاہر مال گھٹتا ہے، 10,000 تھے، 1,000 صدقہ کیا، 9 رہ گئے، 11 نہیں ہوئے۔ بڑھنے کا کیا مطلب ہے؟ سنو ذرا، بڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ تجھ پر ایک مصیبت آنے والی تھی، تجھ پر، تیرے بال بچوں پر، تیری بیوی پر، تیری ماں پر، تیرے باپ پر، تیری اولاد پر، تیرے گھر پر ایک تکلیف آنے والی تھی جس میں لاکھوں روپے لگنے تھے، ہسپتال کے دھکے کھانے تھے۔ صدقہ کرنے کی وجہ سے اللہ اس آنے والی مصیبت کو ٹال دیتا ہے۔ تو مال کیا ہو گیا؟ مال بڑھ گیا، وہ لاکھوں روپے بچ گئے، وہ دھکے بھی، وہ مصیبتیں بھی۔ تو صدقہ کیا کرو۔ مولانا غلام اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ میری تفسیر کے استاد تھے، اور حضرت شیخ القرآن ہی نے مولانا حسین علی کا نماز جنازہ بھی پڑھایا تھا۔ شیخ القرآن کبھی جلال میں آتے تو کہتے میں موعدہ نو ساری زندگی پڑھایا، غیر اللہ دی نیاز نہیں دینی، غیر اللہ دی نظر نہیں دینی، غیر اللہ دے نا تے رقم تقسیم نہیں کرنی، دیگ نہیں پکانی، بکرے چھترے نہیں دینے۔ موعدہ نو سمجھایا، موعدہ آکھیا حضرت مطمئن رہو، غیر اللہ تا غیر اللہ رہ گئے، اساں اللہ دے نا دی بھی دے گئے تو سارا نا وٹا چاہے، اور تساں اللہ دے نا تے دینا بھی چھوڑ دیتا۔ کوئی سبق سیکھو یار، اللہ نے تمہاری جان چھڑائی ہے یار، کس سے؟ تیجا، ساتہ، 10واں، 20واں، 40واں برسی، جمعرات، شب برات، نکی 11ویں، درمیانی 11ویں، وڈی 11ویں، عرسو۔ شکر کرو اللہ تاری جان چھڑائی، تو ان توحید دی اللہ سمجھ دیتی۔ تو توحید کی اشاعت کے لیے مال خرچ کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ تاکہ یہ دین آگے بڑھے، ہمارا جو مشن ہے یہ آگے بڑھے۔ اور اپنے جو معاملات ہیں، گھر کے معاملات درست کرو، بچوں کو سکھاؤ۔ آپ میں کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے بیٹے بیٹی، گھر میں آنے والی نو
داماد، یہ توحید والے جوہر ان میں منتقل کیے. کتنے لوگ ہیں آپ؟ کبھی بیٹوں کو سمجھایا آپ نے؟ کبھی گھر آنے والی بہو کو آپ نے توحید کے بارے میں بتایا؟ کبھی اپنی بیٹیوں کی تربیت کی آپ نے کہ یہ کام کرنا شرک ہے، یہ کام کرنا شرک ہے، اس سے بچنا ہے؟ تو تربیت کرو اپنی اولاد کی. فقیر جا رہا ہو نا، فقیر، اس کو پیسے دینے ہیں 10 روپے 20 روپے، وہ جو آپ کا 6 سال 8 سال کا بچہ ہے نا، اس کو کہو اے پتر لے تے اس نو دے آ، اس کو عادت ڈالو، صدقہ کرنے کی اس بچے کو عادت ڈالو، خیرات کرنے کی اس بچے کو عادت ڈالو. آپ کا بچہ کوٹ پہننا چاہتا ہے، کوٹ، وہ بایاں بازو پہلے داخل کرتا ہے، کبھی آپ نے روکا؟ رک ہی چپ کر گئے ہو. کبھی آپ نے روکا اپنے بیٹے کو کہ بیٹا نہیں، پہلے دایاں بازو؟ یہ ہمارے نبی کی سنت ہے. کبھی آپ نے تربیت کی اپنی اولاد کی؟ جوتیاں پہننے لگا ہے تو پہلے دایاں پاؤں ڈالنا ہے، بڑوں کا احترام کرنا ہے، چھوٹوں پہ شفقت کرنی ہے، اونچی آواز سے بات نہیں کرنی، اخلاق سے گری ہوئی گفتگو کرنے لگے تو آپ نے اس کو سزا دینی ہے. اس طرح گفتگو نہیں کرتے، گالی نہیں نکالتے. تربیت کریں نا، اپنے گھر کی تربیت کریں. اللہ تعالی ہمارے گھروں کو دین کا گہوارہ بنا دے. اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے.